السلام علیکم۔ فرخانہ کی تقدیر راول خان سے وابستہ ہو گئی تھی۔ اگر بیٹے کو جنم دیتی تو زندگی کے بوجھ سے آزاد ہو جاتی، لیکن بیٹی نے اس کی جان بچا لی تھی۔ جوزفائن کو اس سلسلے میں بدترین شکست ہوئی تھی، لیکن انتقام کے جہنم میں جھلستی ہوئی عورت ابھی شکست ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ راول خان کو فرخانہ کے ساتھ وقت گزارنے پر مجبور کرتی تھی، اور راول خان نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب کچھ کرنے پر مجبور تھا۔ اکثر وہ جوزفائن سے الجھ جاتا تھا، تم کیسی عورت ہو، اپنی محبت میں دوسرے کا حصہ شامل کر لیا ہے۔ فرخانہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی، میں جب بھی اس کے ساتھ ہوتا ہوں تو ایک عجیب سا جرم کا احساس ہوتا ہے۔ تم نے میرے لیے اپنی دنیا ٹھکرا دی، اور میں کسی دوسری عورت کو اپنی قربت کے لمحات بخشتا ہوں۔ مجھے کب اس عذاب سے نجات دلاؤ گی جوزی؟ تم اس عذاب تم اسے عذاب کیوں تصور کرتے ہو راول خان؟ تم یہ سب کچھ میرے لیے ہی تو کر رہے ہو۔ مجھے ایک بیٹا درکار ہے، اور میری تمام ضرورتوں کی طرح بیٹے کی فراہمی بھی تمہارا فرض ہے راول خان۔ صرف اس انداز میں سوچو، بس تمہارا احساس کرتا ہوں جوزی۔ اس وقت تم پر کیا گزرتی ہوگی؟ کچھ نہیں، میں اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے دنیا کی ہر تکلیف برداشت کر سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، ویسے میں تمہیں ایک خبر دے رہا ہوں، خوشخبری نہیں کہہ سکتا اسے۔ شاید فرخانہ پھر ماں بننے والی ہے، اور تم کہتے ہو کہ یہ خوشخبری نہیں۔ اس بار فرخانہ کے ہاں ضرور بیٹا ہوگا۔ ہمیں اس کی زندگی اسی وقت تک درکار ہے راول خان، جب تک وہ بیٹے کو جنم نہیں دے دیتی۔ مگر یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ اس بار اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا؟ ہم جدوجہد کر رہے ہیں، امید پر آس لگائے بیٹھے ہیں۔ باقی سب وقت کی کہانی ہے، وقت کا فیصلہ ہے۔ اور وقت کا یہ فیصلہ بھی جوزفائن کے حق میں نہ تھا، کیونکہ کچھ عرصے کے بعد فرخانہ نے پھر ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ راول خان اب تک اپنی تمام کوششوں میں کامیابیاں حاصل کرتا چلا آیا تھا۔ تغرل کی شیطانیت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ دوسرے چھوٹے موٹے معاملات میں اس نے زارق خان کو ہمیشہ شکست دی تھی۔ وہ جو چاہتا شیر کوہ میں کر لیتا، اور اب تو اس کے حامیوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی تھی کہ اسے تغلق خان کی ضرورت بھی نہیں رہی تھی۔ تغلق خان گو اس کا بہترین دوست تھا، لیکن اب راول خان نے حالات کو پوری طرح اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ اب وہ شیر کوہ کا کوئی کمزور انسان نہیں تھا، لیکن اس کا تسلط صرف مادیت پر تھا۔ خدا کے کاموں میں ازل سے لے کر ابد تک نہ کسی انسان کا دخل رہا ہے اور نہ رہے گا۔ اپنی سازشوں میں تمام تر کامیابیوں کے باوجود وہ فرخانہ کے ہاں بیٹا نہیں پیدا کرا سکا تھا۔ دوسری بچی کی پیدائش پر وہ بے حد دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ جوزفائن بھی غم و اندوہ کا شکار ہو گئی تھی۔ فرخانہ کے بارے میں یوں تو محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ کبھی بیٹا نہیں پیدا کر سکے گی۔ کمبخت نے اس بار پھر لڑکی کو جنم دیا ہے۔ ایک روز وہ بول اٹھی، تمہاری ضد بے جا ہے جوزفائن۔ جو تجویز میرے ذہن میں ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آنے والے وقت کا انتظار کرنا بالکل حماقت ہے۔ جو لمحات گزر جاتے ہیں ان کی واپسی کبھی نہیں ہوتی۔ میں چاہتا ہوں کہ زارق خان کو قتل کر دیا جائے، اور میں شیر کوہ کی سرداری چھین لوں اور تمہیں خانم بنا دوں۔ اس طرح ہم اپنی زندگی کے یہ بقیہ لمحات برتر و بالا کر کے گزاریں۔ لیکن جوزفائن تم نہیں راول خان، اگر شیر کوہ کی سرداری کی بات کرتے ہو تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اس وقت تمہاری حیثیت کسی سردار سے کم ہے؟ جتنا کہ لوگ زارق خان کا دم بھرتے ہیں، اتنا ہی تمہارا۔ اگر تم آج شیر کوہ میں زارق خان کے خلاف آواز بلند کر دو تو کیا شیر کوہ کی آبادی تم سے اختلاف کر سکتی ہے؟ یہی سرداری ہوتی ہے جو ہمیں مل چکی ہے۔ ہم اگر چاہیں تو اب شیر کوہ کے چاروں گوشوں پر ایسی کئی حویلیاں تعمیر کر سکتے ہیں جیسی سردار کی حویلی ہے۔ ہم اگر چاہیں تو شیر کوہ کو اپنی دولت سے خرید سکتے ہیں۔ کیا اس طرح میں شیر کوہ کی خانم نہیں ہوں راول خان؟ جب مجھے کسی چیز کی حسرت نہیں ہے تو تم کیوں اس کا شکار ہوتے ہو؟ لیکن پھر میرے دل میں صرف انتقام ہے۔ کاش بوڑھی خانم زندہ ہوتی اور میرے انتقام کا تجزیہ کرتی، لیکن میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ اب زارق خان کو زخم پر زخم دیتے رہو اور اپنا کام جاری رکھو۔ بس اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس کمبخت فرخانہ کو بھی زندہ رکھنا پڑے گا۔
کیونکہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کب کسی بیٹے کو جنم دے دے۔ اپنے ذہن پر میرا تصور بالکل طاری نہ کرو، تمام کام میری خواہشات کے مطابق ہو رہے ہیں، میں خوش ہوں تو تمہیں کیا دکھ ہے؟ جوزفائن بہت ہی شاطر، بہت ہی خوفناک عورت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حالات کس طرح اپنے تابع کیے جا سکتے ہیں اور کس طرح اپنی توہین کا انتقام لیا جا سکتا ہے، اور راول خان اس کے سامنے کھلونے سے زیادہ اور کچھ نہیں تھا۔ فرخانہ نے تیسری بیٹی کو جنم دیا تو نہ صرف راول خان بلکہ جوزفائن بھی نا امیدی کا شکار ہو گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ فرخانہ کبھی راول خان کے بیٹے کی ماں نہیں بن سکتی۔ وہ بری طرح تلملائی تھی، لیکن راول خان کی اس تجویز سے اس نے اتفاق نہیں کیا تھا کہ فرخانہ کو ختم کر دیا جائے۔ یہ اسی وقت مناسب تھا راول خان جب وہ کسی بیٹے کو جنم دے دیتی اور وہ بیٹا میری آغوش میں پروان چڑھتا۔ اس طرح میں شیر کوہ کے نئے سردار کو کسی اور عورت کی آغوش میں پلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اب جب کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے تو میں تمہارے نام کے ساتھ کوئی دھبا پسند نہیں کروں گی۔ فرخانہ کو پرانی حویلی سے نکال کر کسی ایسی جگہ منتقل کر دو جہاں وہ خاموشی سے اپنی بیٹیوں کی پرورش کرتی رہے۔ اب اس حویلی میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ لوگ اس کی موت پر تمہاری طرف انگلیاں اٹھائیں۔ راول خان کو خود بھی فرخانہ کی زندگی یا موت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، اور اس طرح مظلوم فرخانہ جس کا کوئی قصور نہ تھا ان وحشی درندوں کے چنگل سے بچ گئی۔ زارق خان پر بڑھاپا اس تیزی سے آیا تھا کہ خود اس کی عمر کے لوگوں کو حیرت ہوتی تھی۔ وہ بہترین صحت کا مالک تھا، لیکن جب سے اسے یہ علم ہوا تھا کہ طغرل شماکے خان کا قاتل ہے، اس کی صحت خراب ہوتی چلی گئی تھی۔ وہ اپنے فرائض ضرور پورے کرتا تھا، لیکن نہایت بد دلی سے۔ ہر لمحہ اسے یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ اپنے فرض کا مجرم ہے اور ایک مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانے میں ناکام رہا ہے۔ وہ راول خان سے بد دل ہو گیا تھا اور اب اس کے دل میں بھائی کی محبت بھی جوش نہیں مارتی تھی۔ لیکن راول خان کو جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکا تھا۔ طغرل کی عمر گو بہت زیادہ نہ تھی، لیکن اپنی وحشی فطرت کی بنیاد پر وہ ایک شیر صفت نوجوان بن گیا۔ دیکھنے والوں کی نگاہیں اس کے قد و قامت اور اس کی وجاہت پر نہ ٹک پاتی تھیں۔ اس کی بڑی بڑی روشن آنکھوں میں قہر و غضب کی بجلیاں کونتی تھیں۔ بظاہر وہ ایک معتدل مزاج اور پرسکون انسان نظر آتا تھا، لیکن اس کے وجود میں جو آتش فشاں دہکتا رہتا تھا، اس کا اظہار کبھی کبھی اس کی صورت سے ہو جاتا تھا۔ وہ در حقیقت شیطان تھا۔ اس نے اپنے چند دوست منتخب کر لیے تھے۔ یہ 4 افراد تھے، 4 نوجوان جو بستی کے بدترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ خود طغرل کی طرح تنومند اور وحشی صفت تھے، اور یہی صفت طغرل کی توجہ کا باعث بنی تھی۔ ان 4 نوجوانوں کے علاوہ اس کا اور کوئی دوست نہیں تھا، چنانچہ اکثر ان 5 کو یکجا دیکھا جاتا تھا۔ طغرل کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں تھی، گو اب اسے باپ کی محبت حاصل نہیں رہی تھی، لیکن بہر طور وہ شیر کوہ کا سردار نامزد ہو گیا تھا، اور ہونے والے سردار کے لیے جو آسائشیں فراہم ہو سکتی تھیں وہ اسے مہیا تھیں۔ چنانچہ 5 سفید گھوڑے جو اپنی مثال آپ تھے، ان 5 دوستوں کی سواری میں رہتے تھے۔ بظاہر انہیں ہتھیار رکھنے کی اجازت نہ تھی، لیکن راول خان کی موجودگی میں طغرل کو ہتھیاروں کی کمی نہ تھی۔ راول خان نے انہیں اعلیٰ قسم کے ریوالور مہیا کر دیے تھے، البتہ کچھ ہدایات ضرور کی تھیں۔ طغرل چونکہ شروع سے لے کر آخر تک راول خان کے زیر تربیت رہا تھا، اس لیے اس نے ان ہدایات کو بھی گرہ میں باندھ لیا تھا، اور ان ہدایات میں سر فہرست ایک ہدایت یہ بھی تھی کہ جس وقت اور جہاں جو دل چاہے کرو، لیکن اپنا نشان نہ چھوڑو۔ دیکھنے والوں کی آنکھیں یہ شناخت نہ کر سکیں کہ تم کون ہو، اور وہ کوئی ثبوت تمہارے بارے میں مہیا نہ کر سکیں۔ جہاں رہتے ہو وہاں اچھے انسان بن کر رہو، کیونکہ تفریح کے لیے کائنات وسیع ہے اور زمین کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ طغرل خان نے ان ہدایات کا پورا خیال رکھا تھا۔ ویسے وہ خود بھی راول خان کی توقع سے کہیں آگے کی چیز تھا۔ معاملہ فہمی اور صورتحال کا اندازہ لگانا اس کے لیے مشکل نہیں تھا، چنانچہ شیر کوہ میں ان سے متعلق کوئی ایسی شکایت موجود نہ تھی جو اسے سردار کے سامنے پیش کر دیتی۔ راول خان نے اسے اچھی طرح پڑھا دیا تھا کہ سردار زارق خان اگر اسے کسی جرم میں ملوث پائے گا تو کبھی رعایت نہیں کرے گا۔
وہ میرا باپ ہے خان لالا، مگر کس قسم کا باپ؟ میں نے تو باپوں کو اپنے بیٹوں پر مہربانیاں کرتے دیکھا ہے، لیکن میں جب بھی اس کے چہرے پر نگاہ ڈالتا ہوں، مجھے اس کی آنکھوں میں خشونت چھپی نظر آتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ مجھے اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے ہی منکر ہو۔ تمہیں بھولنا نہیں چاہیے طغرل خان کہ اگر شماکے خان کے قتل کا ثبوت اسے مل جاتا تو شاید اب تک وہ تمہیں موت کی آغوش میں سلا چکا ہوتا۔ ایسا کیوں ہے خان لالا؟ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے دل میں تمہارے لیے کیا ہے۔ میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، بس میں سوچتا ہوں کہ وہ میرا باپ ہے، اس لیے مجھے اس کے سامنے سر جھکانا چاہیے۔ کوشش کرو کہ کبھی تمہیں اس کے سامنے سر اٹھانا نہ پڑے۔ راول خان خود اپنی کوششوں میں کامیاب تھا اور طغرل خان کی اچھی طرح جانچ کر چکا تھا اور اس بات پر مسرور تھا کہ طغرل خان کے ذہن میں باپ کے لیے کوئی اچھا خیال موجود نہیں ہے۔ ایک شیر کو ہی نوجوان ایک دن زارق خان کے سامنے پیش کیا گیا، جو شراب کے نشے میں دھت تھا اور قبیلے کے بازار میں عجیب و غریب حرکتیں کر رہا تھا۔ نوجوان ہوش میں آ چکا تھا، لیکن شراب پینے کے الزام میں اسے جرگے کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ طغرل بھی وہاں موجود تھا۔ زارق خان نے نوجوان کو 5 کوڑوں کی سزا دی تو طغرل خان نے حیرت سے شانے ہلائے۔ اسی رات اس نے راول خان سے شراب کے بارے میں پوچھا، شراب کیا چیز ہے اور اس کا پینا ممنوع کیوں ہے؟ جوزفائن بھی موجود تھی۔ دونوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ گویا شراب نے تمہیں اپنی طرف متوجہ کر لیا طغرل، جوزفائن بولی۔ ہاں چچی خانم، مجھے حیرت ہے کہ میں اس سے ناواقف کیوں ہوں۔ اور جوزفائن اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ اندر جانے کے بعد اس نے شراب کی بوتل اور برتن نکالے اور اس کے بعد انہیں سجائے ہوئے کمرے میں آ گئی جہاں راول خان بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے 3 گلاسوں میں شراب انڈیلی تو راول خان چونک کر دیکھنے لگا۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ بولتا، جوزفائن نے کہا، ہمارا بھتیجا اب زندگی کی ان حقیقتوں سے آشنا ہونا چاہتا ہے راول خان، جو زندگی کے لیے ضروری ہیں، تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے راول خان کو آنکھ دبا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ طغرل نے حیرت سے کہا، جس چیز کی سزا بابا خان نے 5 کوڑے مقرر کی تھی، کیا یہی ہے وہ؟ ہاں، لیکن اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ ہم تینوں کو 5 کوڑوں کی سزا نہیں دے ڈالے گا۔ خان کو کیسے پتہ چلے گا طغرل خان؟ تم کہو گے، میں کہوں گی، یا تمہارے چچا؟ نہیں، ہم میں سے کوئی نہیں کہے گا، لیکن ممکن ہے بستی والے ہمیں پکڑ کر زارق خان کے سامنے پیش کر دیں۔ تم پرانی حویلی سے باہر مت نکلنا، ہر چیز کو ضرور چکھنا چاہیے اور اس کے اثرات کا اندازہ لگانا چاہیے، جوزفائن نے کہا، اور طغرل نے اس برائی کی طرف بھی ان شیطانوں کی رہنمائی میں قدم بڑھا دیا۔ شراب کے چند پیگ پینے کے بعد اس پر سرور طاری ہو گیا تو جوزفائن اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کا بازو پکڑ کر دروازے سے باہر نکل گئی۔ راول خان پر جوزفائن کا سحر اس طرح طاری تھا کہ ذہنی طور پر ننھے سے طغرل خان کے سامنے شراب پینا قبول نہ کرتے ہوئے بھی اس نے جوزفائن کی ہدایت پر عمل کیا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ اس نے طغرل خان کی تربیت نفرت کی بنیاد پر کی تھی، لیکن شاید اس کے لہو میں شرافت کا کوئی جراثیم باقی رہ گیا تھا جس نے ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں جھجک پیدا کر دی تھی۔ بعد میں جوزفائن کے اشارے پر وہ جھجک اس نے اپنے دل سے نکال پھینکی۔ جوزفائن کافی دیر کے بعد واپس آئی تھی۔ راول خان اس دوران میں شراب کی چھوٹی چھوٹی چسکیاں لیتا رہا تھا۔ کہاں چھوڑ آئیں اس احمق کو؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ زندگی کی دوسری ضروریات سے واقف ہونے کے لیے۔ مطلب؟ تمہیں خود سوچنا چاہیے راول خان، ہمارا طغرل اب جوان ہو چکا ہے۔ پہلی بار شراب چکھنے کے بعد اس کی ضروریات کیا ہو سکتی تھیں؟ جوزفائن زومانی لہجے میں مسکرا کر بولی، اور راول خان اس کا مطلب سمجھ کر سرخ ہو گیا۔ دوسری صبح راول خان کے ذہن میں جوزفائن کے ان الفاظ کا مطلب تب سمجھ میں آیا جب حویلی کی ایک خادمہ سسکتی بلکتی ہوئی راول خان کے سامنے پہنچی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ راول خان نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ خان، میں آپ کے ہاتھوں مرنا چاہتی ہوں، مجھے قتل کر دیجئے خان، کیونکہ خودکشی ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ میں حرام موت مرنا نہیں چاہتی کہ موت کے بعد بھی جہنم کی آگ میں جلتی رہوں، لیکن میرا مرنا ضروری ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس کا مطلب بتا، راول خان نے کہا۔
سردار کے بھائی شیر کوہ کی عزت کے محافظ، میری لڑکی کو بے عزت کر دیا گیا ہے۔ اس کی عمر صرف 15 سال تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں دیکھا تھا۔ میں تیرا نمک کھاتی ہوں شیر کوہ کے محافظ، میں تیری ادنا خادم ہوں۔ میں نے زندگی بھر تیری اطاعت کی ہے اور تیرے خاندان کی خدمت کی ہے۔ میرے ساتھ یہ درندگی آمیز سلوک کیوں کیا گیا؟ میری بیٹی کو مجھ سے کیوں جدا کر دیا گیا؟ اسے کیوں شہید کر دیا گیا؟ اس کا جواب دے، ورنہ مجھے بھی اس کے پاس پہنچا دے۔ یہ کیا بک رہی ہے؟ تم اس سے پوچھو جوزفائن کہ یہ کیا بکواس کر رہی ہے۔ ہمیں اس کی دلجوئی کرنی چاہیے۔ راول خان، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ جوزفائن نے خادمہ کا بازو تھام لیا اور اسے لے کر حویلی کے اندرونی حصے کی جانب چل پڑی۔ راول خان کو تعجب تھا کہ خادمہ کیا بکواس کر رہی ہے، لیکن جب جوزفائن اسے لے کر تہہ خانے میں اتری تو راول کی حیرت دو چند ہو گئی۔ جوزفائن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ تہہ خانے میں پہنچ کر اس نے خادمہ سے سوال کیا، ہاں تم پر جو کچھ بیتی ہے اب سنا ڈالو۔ نمک خوار ہوں خانم کی، خدمت کرتی رہی ہوں میں بھی، اور میری مظلوم بیٹی بھی۔ آپ ہی کے گن گاتے رہے ہیں۔ میں سو رہی تھی کہ میں نے اپنی بیٹی کی چیخوں کی آوازیں سنی، اور جب میری بد نصیب آنکھوں نے وہ ہولناک منظر دیکھا تو خود مجھے ان آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ کن الفاظ میں کہوں خانم، کن الفاظ میں کہوں خانم؟ میری بچی، اس نے زندگی کی صرف 15 بہاریں دیکھی تھیں کہ اسے خزاں کی نظر کر دیا گیا۔ کس زبان سے کہوں؟ کلیجہ پھٹتا ہے، کیسے تغرل خان کا نام لوں؟ اس نے میری بیٹی کا لباس تار تار کر دیا تھا، اور اس کے بعد خادمہ کی آواز رند گئی۔ بمشکل تمام اس نے اپنی ہچکیوں پر قابو پایا اور کہنے لگی، میں نے ماں کی مامتا سے مجبور ہو کر تغرل خان کو اس درندگی سے باز رکھنا چاہا تو اس نے میرا سر دیوار سے ٹکرا دیا، اور جب میں بد نصیب ہوش میں آئی تو میری بیٹی میرے سامنے مردہ حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ تغرل خان اس کی عزت کے ساتھ ساتھ زندگی بھی لوٹ چکا تھا۔ اس نے میری بیٹی کی گردن دبا دی تھی۔ اس کے پورے بدن پر زخموں کے نشان ہیں خانم۔ ماں کیسی بھی ہو، ماں ہی ہوتی ہے۔ میں فریاد لے کر زارق خان کے پاس نہیں جانا چاہتی، کیونکہ وہ تغرل خان کا باپ ہے۔ میں تمہارے پاس آئی ہوں راول خان، میں تمہارے پاس آئی ہوں۔ اوہ، تمہیں واقعی زارق کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ تمہاری مشکل کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ جوزفائن نے سوال کیا۔ موت، صرف موت۔ اگر زندہ رہی تو شاید تغرل کی درندگی کی داستان نہ چھپا سکوں۔ سمجھے راول خان، کیا کہہ رہی ہے تمہاری یہ خادمہ؟ غور کیا تم نے؟ اس کی بکواس تو میری سمجھ سے باہر ہے۔ راول خان نے جوزفائن کی طرف دیکھا، لیکن پھر جوزفائن کے ہاتھ میں سائلنسر لگا ہوا پستول دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ افسوس، تیری یہ خواہش مجھے پوری کرنا پڑ رہی ہے، جوزفائن بدلے ہوئے لہجے میں بولی۔ پھر ہلکی سی 3 آوازیں ابھریں، ایک گولی خادمہ کی پیشانی میں، دوسری گردن میں، اور تیسری دل کے مقام پر اتر گئی۔ خادمہ نے دونوں ہاتھ اوپر کی جانب پھیلائے، ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ بدبدائی، اور پھر اوندے منہ زمین پر آ رہی۔ راول خان پیچھے ہٹ گیا تھا۔ جوزفائن نے پستول سے سائلنسر کی چوڑیاں کھولیں اور پھر دونوں چیزیں نفاست سے ایک میز پر رکھ دیں۔ پلیز راول خان، پہلے اس کی بیٹی کی لاش اس کی رہائش گاہ سے اٹھوا دو، اور پھر اس کے بعد اس کی لاش بھی ٹھکانے لگوا دو۔ راول خان عجیب سی نگاہوں سے جوزفائن کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے ہونٹ بھینچ کر گردن ہلاتے ہوئے کہا، پہلے میں صفائی کرا دوں، اس کے بعد تم سے بات کروں گا۔ وہ باہر نکل گیا۔ جوزفائن بھی آہستہ آہستہ تہہ خانے سے باہر آ گئی تھی۔ پھر ناشتے کی میز پر جوزفائن نے راول خان کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، سمجھ میں نہیں آتا تم متفکر کیوں ہو؟ میں صورتحال کو سمجھ گیا ہوں، لیکن کیا جان بوجھ کر؟ کیسی باتیں کرتے ہو راول خان؟ کیا تغرل کو آگے نہیں بڑھاؤ گے؟ وہ اپنی جگہ پر جم کر رہ گیا ہے۔ تمہاری ہدایات نے اس کے پاؤں میں زنجیریں ڈال رکھی ہیں۔ یہ مناسب تو نہیں، یہ تو ہمارے مقصد کے خلاف ہے۔ اس کی خواہش پر میں نے اسے شراب پیش کی، اور شراب کے بعد کے لوازمات بھی مہیا کر دیے۔ اب اس سے زیادہ میں اور کیا کر سکتی تھی؟ لیکن تم سوچو راول خان کہ تغرل خان نے اپنی زندگی کے ان راستوں پر اپنی عمر سے بہت پہلے قدم رکھ دیا ہے، جہاں اسے بہت بعد میں پہنچنا چاہیے تھا، اور جو کام وقت سے پہلے ہو جاتا ہے وہ بہت تیز و تند ہوتا ہے۔ اب راول خان، تمہارے بھتیجے کے دل میں نئی امنگیں جاگ اٹھی ہیں،
اور وہ جو کچھ کرے گا وہ بہت دلکش ہوگا۔ راول خان چند لمحات جوزفائن کا چہرہ دیکھتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں تمہاری ذہانت کو کہاں پہنچ سکتا ہوں جوزفائن؟ اس نے ابلے ہوئے انڈوں کی پلیٹ اپنی طرف سرکاتے ہوئے کہا۔ تم اس قوم کی فرد ہو جس نے صرف اپنی ذہانت کے بل بوتے پر ہندوستان پر 200 سال حکومت کی ہے۔ جوزفائن ہنسنے لگی، پھر آہستہ سے بولی، شیر آدم خور ہو چکا ہے، لیکن اب ہم اس کی حفاظت سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ مطلب بھی سمجھاتی جایا کرو ساتھ ساتھ، یا بار بار میرا اعتراف تمہیں اچھا لگتا ہے؟ راول خان نے کہا اور جوزفائن کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ مطلب یہ ہے کہ کہیں آدم خور اپنے ہی علاقے میں تباہی نہ مچا دے۔ ابھی یہ اس کے لیے مناسب نہیں رہے گا، کیونکہ ہم کھل کر سامنے نہیں آنا چاہتے ہوں۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ تم مجھے بتا چکے ہو کہ اطراف میں دوسرے علاقے بھی ہیں، اور خاص طور سے ہمارا عزیز ترین ہمسایہ تارکا۔ کیا خیال ہے، تارکا شیر کی شکارگاہ کے طور پر بہتر نہیں رہے گا؟ ہاشم خان بہت جنگجو اور وحشی آدمی ہے۔ سونے کو جب تک بھٹی میں نہیں ڈالو گے کندن نہیں بنے گا۔ لوہے کو آنچ دے کر ہی اپنی ضرورت کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے، جوزفائن نے جواب دیا، اور راول خان گردن ہلانے لگا۔ شیرم نے حیرت سے تغرل خان کو دیکھا اور تعجب سے بولا، میرے بھائی، یہ شراب کی تمہیں کیوں سوجی؟ کیا تم نہیں جانتے کہ شراب پینے والوں کا شیر کوہ میں کیا حشر کیا جاتا ہے؟ اوہ، مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں شراب چاہتا ہوں، شراب۔ مگر یہاں شراب کہاں سے مل سکتی ہے؟ اس کے باوجود لوگ شراب پیتے ہیں اور زارق خان کے ہاتھوں سزا پاتے ہیں۔ عموماً تو ایسا نہیں ہوتا، چند ہی واقعات ہوئے ہیں، اور یہ واقعات ان خانہ بدوشوں کی وجہ سے ہوئے ہیں جو شیر کوہ کے علاقے سے گزرتے ہوئے دروں میں پڑاؤ ڈالتے ہیں اور مختلف اشیاء فروخت کر جاتے ہیں۔ ایسے خانہ بدوشوں پر بھی شیر کوہ میں پابندی لگا دی گئی ہے۔ ہاں، درہ فیصل کے سامنے سے گزرنے والوں پر پابندی نہیں ہے، کیونکہ درہ فیصل آزاد راستہ ہے، اور شراب کے رسیا وہیں رک کر گزرنے والے خانہ بدوشوں کے قافلوں کا انتظار کرتے ہیں تاکہ چوری چھپے شراب حاصل کر لیں۔ لیکن یہ خانہ خراب چیز ہوتی ہے، نقصان کا باعث ہے۔ بے وقوف شیرم، ایک بار اگر تو اسے چکھ لے تو ساری زندگی اس کی لطافتوں کو نہیں بھول سکتا۔ میں اپنی عمر کے سب سے انوکھے تجربے سے دوچار ہوا ہوں۔ آہ، کب، کیسے؟ شیرم نے متحیرانہ انداز میں پوچھا۔ بس اس سے زیادہ کچھ بتانا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو میرا اچھا دوست ثابت کرنا چاہتا ہے تو پھر جا اور درہ فیصل کے ان راستوں پر اس وقت تک وقت گزار جب تک کوئی خانہ بدوش قبیلہ وہاں نہ پہنچے اور تو اس سے شراب نہ حاصل کر لے۔ شیرم کے اوسان خطا ہو گئے تھے، لیکن تغرل جیسے دوست کے لیے وہ زندگی کی بازی بھی لگا سکتا تھا۔ اس نے گردن کھجاتے ہوئے کہا، اگر یہ میرے دوست کی خواہش ہے تو پھر اطمینان رکھ، میں اسی وقت درہ فیصل سے واپس لوٹوں گا جب تک کوئی خانہ بدوش قبیلہ وہاں نہ پہنچ جائے۔ تغرل نے شیرم کا شانہ تھپ تھپایا تھا۔ تغرل خان در حقیقت اپنی عمر سے بہت آگے نکل چکا تھا، اور یہ سب راول خان کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ راول خان نے اس سے بچپن کی ساری معصومیت چھین لی تھی اور برائی کے ان راستوں پر لا کھڑا کیا تھا جو وحشت اور درندگی کی طرف جاتے ہیں۔ انسانیت سے تغرل خان کو کوئی ہمدردی نہ تھی۔ جانور ہو یا انسان، وہ دونوں ہی کو یکساں حیثیت سے دیکھتا تھا، لیکن اب بھی بہت سی حقیقتیں ایسی تھیں جو اس کی نگاہوں سے پوشیدہ تھیں۔ جوزفائن نے خادمہ کی لڑکی کو اس کی درندگی کا شکار بنا کر اس کی درندگی کی تکمیل کر دی تھی۔ تغرل خان کو احساس بھی نہیں تھا کہ اپنی زندگی کی پہلی لڑکی کو اس نے کس طرح گردن دبا کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ یہ سب کچھ اس کے لیے باعث تعجب نہیں تھا، اور اب جوزفائن کے خیال کے مطابق اس پر جنون سوار ہو گیا تھا۔ اس شام بھی وہ جوزفائن کے پاس اسی مقصد کے لیے پہنچا تھا۔ راول خان موجود نہیں تھا۔ اس نے مسکراتی نگاہوں سے جوزفائن کو دیکھا اور آہستہ سے بولا، چچی خانم، کیا مجھے شراب نہ دو گی؟ اس رات کے بعد سے آج تک میں اس کا ذائقہ نہیں بھولا ہوں۔ آہ، شراب! نہیں لختے جگر، بھلا میں وہ دوبارہ کہاں سے مہیا کر سکتی ہوں؟ دوا کے طور پر رکھی ہوئی تھی، تم نے تذکرہ کیا تو یاد آ گیا، اور میں نے وہ تمہیں پیش کر دی۔ چچی خانم، بھتیجے سے اڑنے کی کوشش نہ کرو،
اس سے قبل میں اس کی لذت سے آشنا نہیں تھا، لیکن میں دیکھ چکا ہوں کہ تم اور چچا خان کئی بار اس شغل میں مشغول نظر آئے ہو۔ یہ پرانی بات تھی، جب میں انگلستان سے آئی تھی تو میرے پاس اس کا کافی ذخیرہ تھا۔ یہاں کے رسم و رواج نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ انگلستان میں تو شراب عام ہے، ہر شخص کسی روک ٹوک کے بغیر پیتا ہے، لیکن یہاں تمہارا سردار ہوں۔ البتہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کسی مرد کو اگر کسی شے کی طلب ہو، وہ اسے حاصل نہ کر سکے تو وہ مرد کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا۔ ہماری پہاڑی سرحدوں کے مشرقی سرے پر تارکا آباد ہے، اور تارکا کے بارے میں سنا گیا ہے کہ وہاں کا سردار ہاشم خان ان حماقتوں میں مبتلا نہیں ہے۔ اس نے ایسے علاقے مخصوص کر دیے ہیں جہاں شراب مل جاتی ہے۔ تمہیں صرف تارکا کی پہاڑیاں عبور کرنا ہوں گی، اور اس کے بعد شراب تمہیں بآسانی مل سکتی ہے۔ چنانچہ بڑھو اور اپنی ضروریات کی اشیاء حاصل کر لو۔ تغرل خان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے متعجبانہ انداز میں کہا، چچی خانم، اتنی باتیں تمہیں کہاں سے معلوم ہوئیں؟ جوزفائن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنے چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جب میں یہاں آئی تھی تو لوگوں کا کہنا تھا کہ شفق میرے رخساروں سے طلوع ہوتی ہے، لیکن اب ان رخساروں پر جھریاں پڑ گئی ہیں، تو کیا تمہارے خیال میں شیر کوہ کے اطراف سے بھی ناواقف ہوں گی؟ کیسی باتیں کرتے ہو تغرل خان؟ نہیں چاچی خانم، شاید مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے، تغرل خان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر خوشی سے رقص کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کا دوست شیرم درہ فیصل کی جانب روانہ ہو چکا تھا، لیکن اب اسے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں، شیرم کو اس نعمت سے محروم رکھنا مناسب نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے بقیہ تینوں دوستوں کو اکٹھا کیا اور انہیں اپنی تجویز بتائی۔ فرزان نے کہا، لیکن تارکا کی حد عبور کر کے ہاشم خان کے علاقے میں جانا کیا خطرناک نہیں ہوگا؟ میں کسی ہاشم خان کو خاطر میں نہیں لاتا، اور تم یہ بھی جانتے ہو فرزان کہ میں خوف کے تصور سے ناآشنا ہوں۔ جو دل میں آئے اسے پورا کرو، ہر خدشے سے بے نیاز ہو کر۔ چنانچہ تم لوگ تیار ہو جاؤ، درہ فیصل کے کنارے سے ہم شیرم کو ساتھ لیں گے، اور پھر وہیں سے تارکا کی جانب چل پڑیں گے۔ دوستوں کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ تمام تیاریاں تغرل خان ہی کو کرنا تھیں۔ چنانچہ ان تیاریوں میں بہت زیادہ وقت نہیں لگا، اور 5 سفید گھوڑے گھاٹیوں سے گزرتے ہوئے درہ فیصل کی جانب چل پڑے۔ ان میں ایک گھوڑے کی پشت خالی تھی۔ یہ خالی گھوڑا شیرم خان کے لیے ساتھ لے لیا گیا تھا۔ تغرل خان نے مخصوص قسم کا بہترین لباس اپنے دوستوں کو مہیا کیا تھا۔ سمور کے موٹے موٹے لبادے، بڑے بالوں والی مخصوص ٹوپیاں جو معزز اور امیر ترین لوگ ہی استعمال کرتے تھے، کمر سے بندھی ہوئی پیٹیاں جن میں ایک طرف پستول اور دوسری جانب مخصوص طرز کے چوڑے پھل والی کلہاڑیاں لٹکی ہوئی تھیں، ٹخنوں تک مضبوط جوتے۔ اس حلیے میں دیکھنے والوں پر ان قوی ہیکل جوانوں کا خاصا رعب پڑ سکتا تھا، لیکن اس وقت یہ کسی کی نگاہوں کے سامنے نہیں آنا چاہتے تھے۔ درہ فیصل تک کا سفر طے کرتے ہوئے خاصا وقت لگ گیا۔ چٹانوں کے سائے طویل ہونے لگے تھے۔ جس وقت یہ لوگ شیر کوہ سے چلے تھے اس وقت آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، اور امکان تھا کہ کسی وقت بھی بارش شروع ہو سکتی ہے، لیکن ان کی جوانیاں موسم سے بے پرواہ تھیں۔ تیزی سے فاصلہ طے کرتے ہوئے درہ فیصل پہنچ گئے، جہاں شیرم خان خانہ بدوشوں کے کسی قافلے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کو یوں اچانک سامنے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تغرل خان نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی تجویز بتائی، اور شیرم خان بھی تیار ہو گیا۔ وہ سب تیزی سے تارکا کی سرحد کی جانب چل پڑے۔ ہاشم خان کا قبیلہ تارکا شیر کوہ کی نسبت آبادی کے لحاظ سے کچھ بڑا تھا۔ اس کے علاوہ ہاشم خان غیر ممالک کا تعلیم یافتہ تھا۔ چنانچہ جب وہ وطن واپس لوٹا اور سرداری اس کے سپرد کی گئی تو اس نے یہاں کے سماجی ڈھانچے میں خاصی تبدیلیاں کی، اور ان تبدیلیوں کی وجہ سے تارکا میں بہت سی برائیاں بھی پیدا ہو گئیں، اور وہ اپنی مخصوص روایتوں سے کسی قدر ہٹ گیا تھا۔ ہاشم خان بذات خود بھی ذرا جدید ذہن کا آدمی تھا، اس لیے اس نے اپنی کی ہوئی اصلاحات کو سختی سے نافذ کرایا، اور اس کے بعد لوگوں نے یہ تمام باتیں قبول کر لیں۔ تارکا اور شیر کوہ کے درمیان تعلقات معمول کے مطابق تھے۔ دونوں میں کبھی کوئی ایسی خاص چپکلش نہیں ہوئی تھی۔
جس کی بنا پر کوئی تعصب یا کوئی منافرت پائی جاتی۔ چنانچہ سرحدوں پر بہت زیادہ نگرانی بھی نہیں رکھی گئی تھی۔ ابھی یہ لوگ تارکا کی سرحد سے 5 یا 6 میل کے فاصلے پر ہی تھے کہ برف باری شروع ہو گئی، اور برف کے ننھے ننھے ذرات آسمان سے زمین کی جانب سفر کرنے لگے۔ گھوڑوں کی رفتار کچھ تیز کر دی گئی تاکہ موسم زیادہ خراب ہونے سے پہلے ہی تارکا پہنچ جائیں، لیکن ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ درست راستے کا تھا، جس کا انہیں علم نہ تھا۔ ان سب نے زندگی میں پہلی بار اس سمت کا رخ کیا تھا۔ 5 6 میل کا فاصلہ طے کرتے ہوئے خاصی رات ہو گئی اور چاروں طرف تاریکی پھیل گئی۔ بالآخر وہ تارکا میں داخل ہو گئے۔ آبادی سرحد کے پاس ہی سے شروع ہو گئی تھی اور اطراف میں چاروں طرف روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں۔ برف باری یہاں کچھ اور شدت اختیار کر گئی تھی۔ وہ پانچوں گھوڑوں کو سست رفتاری سے آگے بڑھاتے ہوئے بالآخر قبیلہ تارکا کی اندرونی آبادی میں داخل ہو گئے۔ لکڑی کی بڑی بڑی عمارتیں، چھوٹے چھوٹے مکانات جن کی چمنیاں دھواں اگل رہی تھیں، تا حد نگاہ پھیلے ہوئے تھے۔ بازاروں کی رونقیں ماند پڑ چکی تھیں، البتہ رقص و موسیقی کی آوازیں رہ رہ کر ابھر رہی تھیں۔ فرزان نے آہستہ سے کہا، شیر کوہ کی نسبت تارکا کے رہنے والے خاصے سمجھدار معلوم ہوتے ہیں، زندگی کے لطف سے آشنا، جبکہ سردار زارق خان نے ہمارے قبیلے میں افسردگی پھیلا رکھی ہے۔ پھر وہ اچانک خاموش ہو گیا اور سہمی سہمی سی نگاہوں سے طغرل کی طرف دیکھنے لگا، لیکن طغرل بھی شاید اس سے متفق تھا۔ وہ دھیرے دھیرے ایک ایک عمارت کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ پھر ایک عمارت کے سامنے پہنچ کر وہ یکا یک رک گئے۔ ان کے رکنے کی وجہ موسیقی کی تانیں تھیں، جس نے ان کی سماعت سے ٹکرا کر انہیں رک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ عمارت کے باہر گھوڑوں کے باندھنے کے لیے جگہ بنی ہوئی تھی۔ اکا دکا افراد ادھر سے ادھر آتے جاتے نظر آ رہے تھے۔ وہ پانچوں گھوڑوں سے اتر پڑے اور پھر انہوں نے اپنے گھوڑوں کی لگامیں لکڑی کے ان لٹھوں سے باندھ دیں جو دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، اور ان میں سے بعض میں گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ بظاہر تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی قہوہ خانہ ہے، آؤ اندر چل کر دیکھیں، طغرل خان نے کہا، اور وہ پانچوں قدم ملاتے ہوئے اس بڑے دروازے کی جانب چل پڑے جو سامنے ہی نظر آ رہا تھا اور جس کی دوسری سمت سے تیز روشنی چھن چھن کر باہر آ رہی تھی۔ طغرل نے خود ہی دروازہ کھولا اور اندر کا ماحول دیکھ کر مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی، گویا وہ درست جگہ پر پہنچے تھے۔ وسیع و عریض ہال میں میزیں لگی ہوئی تھیں، ان کے گرد پڑی ہوئی کرسیوں پر بہت سے افراد موجود تھے۔ بے شمار میزیں اب بھی خالی تھیں۔ سامنے ہی دو رقاصائیں موسیقی کی لہروں پر تھرک رہی تھیں۔ رقص و موسیقی کا یہ امتزاج طغرل یا اس کے ساتھیوں نے اس سے قبل نہیں دیکھا تھا۔ یہ جگہ انہیں جنت محسوس ہو رہی تھی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ لڑکیوں کو اس بے حجابانہ انداز میں عام لوگوں کے سامنے رقص کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ شیر کوہ میں تو زیادہ سے زیادہ کسی کی شادی یا بیاہ کے موقع پر خالص زنان خانے میں، جہاں گھر میں رہنے والے مرد کا بھی گزر نہ ہو، لڑکیاں اپنی دلجوئی کے لیے رقص کر لیا کرتی تھیں، وہ بھی زیادہ سے زیادہ دف کے ساتھ۔ لیکن یہاں کی صورتحال قطعی مختلف تھی۔ وہ ششدر نگاہوں سے اس ماحول کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھے۔ پھر ان کی متلاشی نگاہیں کسی خالی میز کے لیے چکرانے لگیں۔ ایک دراز قامت شخص نے ایک میز کی جانب ان کی رہنمائی کر دی۔ اس کے انداز میں ادب تھا۔ میز کے گرد 4 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ 5ویں کرسی فوراً ہی مہیا کر دی گئی اور وہ سب بیٹھ گئے۔ آپ کے لیے کیا حاضر کروں؟ ان کے بیٹھتے ہی دراز قامت شخص نے ادب سے پوچھا۔ مطلب؟ طغرل خان نے بھاری آواز میں پوچھا۔ سب کچھ مل سکتا ہے، قہوہ، شراب یا جو بھی آپ پسند کریں۔ طغرل کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ شراب، وہ آہستہ سے بولا، اور دراز قامت آدمی گردن خم کر کے آگے بڑھ گیا۔ واہ کیا زندگی ہے! طغرل خان دلچسپ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا۔ ان لوگوں نے محسوس کیا تھا کہ ان کی آمد پر لوگوں کی توجہ ان کی جانب مبذول ہو گئی ہے اور بے شمار نگاہیں ان پر جمی ہوئی ہیں۔ تولائی خان نے بڑے بالوں والی ٹوپی اتار کر نیچے رکھی تو طغرل خان نے اس کی کلائی پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں، اپنے چہروں کو دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھو، چہروں کا نمایاں ہونا ضروری نہیں ہے۔ تولائی خان نے فوراً ہی ٹوپی اٹھا کر دوبارہ سر پر رکھ لی۔
اسی وقت دراز قامت شخص نے خوبصورت بلوریں گلاس اور شراب کی بوتلیں ان کے سامنے رکھ دیں اور جلدی جلدی گلاسوں میں شراب انڈیلنے لگا۔ وہ اس ناپاک شے کے لطف کو چکھ چکا تھا اور یہ رنگین پانی اس کے حواس کو بیدار کر رہا تھا۔ اسے وہی لمحات یاد آ رہے تھے جو اس نے جوزفائن کی ملازمہ کے کمرے میں گزارے تھے۔ وہ ابھی اس تصور میں ہی مگن تھا کہ دراز قامت شخص بنے ہوئے مرغ کی ٹانگیں اور دیگر لوازمات بھی لے آیا۔ طغرل خان ایک ایک چیز سے لطف اٹھا رہا تھا۔ ایک ٹانگ اپنے تیز سفید دانتوں سے بھنبوڑتے ہوئے اس نے شیرم سے کہا، مجھے جس دن سرداری ملے گی شیرم، اس کے دوسرے دن ہی سب سے پہلے شیر کو میں ایسا ہی ایک قہوہ خانہ بنواؤں گا اور اس میں جو کچھ مہیا کروں گا تم لوگوں کی عقل سے باہر ہوگا۔ مگر سردار طغرل خان، اس وقت تک کیا ہم بوڑھے نہ ہو چکے ہوں گے؟ مطلب یہ کہ ابھی تو شیر کوہ کی سرداری تمہیں ملنے میں نہ جانے کتنا وقت باقی ہے۔ اس مسئلے پر غور کر لیا جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سردار بننے سے پہلے ہی میں اپنے کام کا آغاز کر دوں۔ چاچا راول خان اس سلسلے میں میری مدد کریں گے۔ تب تو تم یہ سمجھ لو کہ شیر کوہ کے افسردہ دل نوجوان مرتے وقت تمہیں دعائیں دیتے رہیں گے۔ اس رقاصہ کو دیکھو، کیسا حسین لباس زیب تن کیا ہوا ہے اس نے، اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے اپنے جسم کی تمام ہڈیاں نکلوا دی ہوں۔ وہ لہریں لیتی ہے تو جیسے کائنات جھوم اٹھتی ہے، فرزان نے کہا، اور سب کی نگاہیں رقاصہ کی جانب اٹھ گئیں۔ رقاصہ تیز روشنی میں شعلہ جوالا نظر آ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک جلتی ہوئی شمع ہے جو ادھر سے ادھر تھرکتی پھر رہی ہے۔ اس کا سلگتا ہوا سراپا کچھ اتنا دلکش لگ رہا تھا کہ طغرل خان کی آنکھیں اس پر جم کر رہ گئیں۔ جوزفائن نے اس کے لیے جو کچھ کیا تھا وہ اس وقت طغرل خان کے ذہن میں تازہ ہو گیا تھا۔ ایک مظلومہ جس کی چیخیں طغرل خان کے کانوں تک نہیں پہنچ سکی تھیں، لیکن اس کے ساتھ گزرے وہ مختصر لمحات نے اسے جو ناقابل بیان کیف و مستی بخشی تھی، اسے زندگی کے نئے رموز سے آگاہ کیا تھا، اسے یاد آ گئی، اور وہ انہی لمحات اور انہی نگاہوں سے رقاصہ کو دیکھنے لگا۔ دخت رز اس کے معدے میں آہستہ آہستہ اتر رہی تھی اور جوان خون کن پٹیوں پر ٹھوکریں مارنے لگا تھا۔ اس کے ساتھی بھی نئے نئے اس لذت سے آشنا ہوئے تھے، چنانچہ آہستہ آہستہ ترنگ میں آتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ سامنے رکھی ہوئی بوتلیں خالی ہو گئیں۔ طغرل خان نے زور سے میز پر ہاتھ مارا تو وہی دراز قامت شخص اس کے سامنے پہنچ گیا۔ نئی بوتلیں لاؤ اور اس رقص کرنے والی لڑکی کو یہاں بھیج دو۔ دراز قامت نے چونک کر طغرل خان کو دیکھا اور آہستہ سے بولا، اگر آپ نشے میں ہیں خان تو براہ کرم یہاں سے چلے جائیے، یہاں صرف ایک حد تک آزادی ہے، رقاصہ کبھی آپ کی میز پر نہیں آ سکتی، یہ قہوہ خانہ ہے، قہوہ خانہ نہیں، میں انکار نہیں سنتا۔ طغرل خان غرائے ہوئے لہجے میں بولا، خان برائے کرم میرا مشورہ ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، یہ جگہ اب آپ کے لیے مخدوش ہو گئی ہے۔ کیوں؟ طغرل خان نے پوچھا۔ کیونکہ اس قہوہ خانے کا مالک جواد کو ہے، اور جواد کو اپنے قہوہ خانے میں نشے کی اجازت تو دیتا ہے لیکن نشے میں آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ طغرل خان کو دراز قامت کا لہجہ اس قدر برا محسوس ہوا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے دراز قامت شخص کا گریبان پکڑ کر اسے زمین سے 6 انچ اوپر اٹھا لیا۔ کیا کہا تو نے؟ جواد کو کسی کو نشے میں آنے کی اجازت نہیں دیتا؟ وہ غراتے ہوئے لہجے میں بولا۔ حال میں بیٹھے ہوئے لوگ چونک کر ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ اسی وقت ایک گوشے میں کھڑے ہوئے 2 قوی ہیکل آدمی آگے بڑھے اور آن کی آن میں ان کے قریب پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک نے طغرل خان کی کلائی پر ہاتھ مارا اور طغرل خان کے ہاتھ سے دراز قامت کا گریبان نکل گیا۔ اتنا ہی کافی تھا۔ طغرل خان بھڑک اٹھا۔ اس نے خونخوار نگاہوں سے خود پر حملہ کرنے والے کو دیکھا اور دوسرے لمحے اس کا الٹا ہاتھ اس شخص کے منہ پر پڑا۔ چوٹ کھانے والا اچھلا اور پھر ایک جھٹکے سے پیچھے جا گرا۔ لوگوں کے حلق سے حیرت آمیز آواز نکل گئی۔ غالباً کسی کو بھی اس کی توقع نہ تھی۔ وہ میزوں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ہی دوسرا شخص جو گوشے سے نکل کر آیا تھا طغرل خان پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن طغرل خان نے پھرتی سے اپنی پیٹی میں لٹکی ہوئی کلہاڑی نکال لی۔ وہ شخص ایک لمحے کے لیے گھبرا کر پیچھے ہٹا
پھر لوگوں نے ایک بجلی سی کونتی دیکھی اور اس کے ساتھ ہی ایک دل خراش چیخ نے ان میں سے بہت سوں کو کپ کپانے پر مجبور کر دیا۔ حملہ آور زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا، اس کی کھوپڑی دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ جواد کو اوپری منزل پر موجود تھا۔ شور سن کر وہ تیزی سے باہر نکلا، پھر جو ہی اس کی نگاہ حال کے منظر پر پڑی، اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ وہ دو دو سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے اترنے لگا، لیکن فرزان، تولائی خان اور شیرم جانتے تھے کہ اب انہیں کیا کرنا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے اپنے پستول نکال لیے اور دوسرے لمحے ایک ساتھ کئی دھماکے گونجے۔ جواد کوہ دوڑتا ہوا ان کے قریب آ گیا تھا۔ جوانوں صبر کرو، سنو، یہ کیا بدتمیزی شروع کر دی ہے تم نے؟ کون ہو تم؟ جانتے نہیں ہو یہ کون سی جگہ ہے اور میں کون ہوں؟ وہ غصے سے چلاتے ہوئے بولا۔ تغرل خان نے اسے ایک نگاہ دیکھا اور اس کا کلہاڑی بردار ہاتھ ایک بار پھر حرکت میں آیا۔ دوبارہ بجلی کندی اور کلہاڑی دستے تک جواد کوہ کے سینے میں اتر گئی۔ تغرل خان نے اسے کھینچنے کی کوشش کی، لیکن کلہاڑی کا پھل اس طرح جواد کوہ کے سینے میں پھنس گیا تھا کہ باہر نہ نکل سکا، اور جھٹکے سے جواد کوہ خود بھی تغرل خان پر آ پڑا۔ سمور کا لبادہ اس کے خون سے سرخ ہو گیا، لیکن تغرل خان نے پھرتی سے اسے پیچھے دھکیل کر اپنا پستول نکال لیا، اور اس کے بعد پستولوں کی دو گولیاں جواد کوہ کی پیشانی میں اتر گئیں۔ اب تو ہر طرف بھگدڑ مچ گئی تھی، رقاصائیں چیختی ہوئی اندر گھس گئی تھیں۔ تغرل خان نے تولائی خان کو اشارہ کیا اور تولائی خان اندر داخل ہو گیا۔ ایک رقاصہ تو دوسرے دروازے سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن دوسری رقاصہ ابھی تک اس طرف کا رخ نہیں کر سکی تھی کہ تولائی خان نے اسے پکڑ لیا۔ رقاصہ کی دلخراش چیخ فضا میں ابھری، لیکن تولائی خان اسے کندھے پر ڈال کر باہر نکل آیا تھا۔ اس کے بقیہ ساتھی اپنی کارروائیوں میں مصروف تھے۔ تغرل خان نے تولائی خان کے شانے پر رقاصہ کو دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا، یہاں یہ بیوقوف ہمیں زندگی کا لطف نہیں اٹھانے دیں گے، اس لیے یہاں سے نکل ہی چلو تو بہتر ہے۔ ان پانچوں کو باہر نکلتا دیکھ کر باہر کھڑے لوگ ادھر ادھر بکھرنے لگے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو کینہ توز نگاہوں سے انہیں گھور رہے تھے، لیکن یہ اندازہ نہیں کر پائے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اسی اثنا میں فرزان نے تمام گھوڑوں کی لگامیں کھول لیں، اور اس کے بعد تغرل خان اچھل کر گھوڑے کی پشت پر سوار ہو گیا، اور پانچوں گھوڑے برق رفتاری سے برف باری کے طوفان میں واپس شیرکوہ کی جانب دوڑنے لگے۔ جواد کوہ تارکا کے ایک معزز شخص کا بگڑا ہوا بیٹا تھا۔ یہ معزز شخص زرغام تھا، چنانچہ زرغام کے بیٹے کی موت معمولی بات نہیں تھی۔ بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے گھوڑوں کی لگامیں کھولیں اور ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی یہاں موجودگی کی خبر زرغام کو ضرور ہو جائے گی، اور اس کے بعد ان سے جواب طلبی کی جائے گی، لیکن زندگی کو اس طرح موت کے حوالے کر دینا بھی ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ جب تک ان کی مدد کرنے والے لوگ رائفلیں نکال کر لاتے، وہ خود ان خوفناک لوگوں کی گولیوں کا شکار ہو سکتے تھے۔ چنانچہ تعاقب میں خاصا فاصلہ رکھا گیا تھا۔ تغرل خان اپنے ساتھیوں کی رہنمائی کرتا ہوا سرحدوں کی جانب واپس جا رہا تھا۔ یہ ہنگامہ اس کے لیے کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن وہ رقاصہ کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ تولائی خان اپنے گھوڑے کی لگامیں بھی سنبھالے ہوئے تھا اور رقاصہ کو بھی، چنانچہ اسے سفر میں خاصی مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ سرحد تک پہنچتے ہوئے بہت زیادہ دقت نہیں ہوئی اور انہوں نے سرحد عبور کر لی، لیکن سرحد کی دوسری جانب کا یہ راستہ خاصا دشوار گزار تھا۔ اونچی نیچی پگڈنڈیوں پر گھوڑے کو نہایت احتیاط سے دوڑانا پڑ رہا تھا، کیونکہ ان کے دونوں جانب گہری کھائیاں تھیں، اور ایک موقع پر تولائی خان کے گھوڑے کو زور کی ٹھوکر لگی تو اس نے گھوڑے کو سنبھالنے کے لیے غیر اختیاری طور پر دوسرا ہاتھ بھی استعمال کر لیا، جس کی بنا پر بے ہوش رقاصہ اس کے شانے سے پھسل کر نیچے گری اور پھر وہاں سے کھائی میں لڑک گئی۔ اب عقب سے رائفلوں کی آوازیں بھی ابھرنے لگی تھیں اور گولیاں سنسناتی ہوئیں ان کے دائیں بائیں سے گزر رہی تھیں، چنانچہ یہ ممکن نہیں تھا کہ رقاصہ کی خبر گیری کی جا سکتی۔ تغرل خان کو اطلاع بھی نہ ہو سکی تھی کہ رقاصہ اس طرح تولائی خان کے ہاتھوں سے گر پڑی ہے۔ وہ پگڈنڈی عبور کرنے کے بعد دوسری سمت پہنچا اور پھر ایک خوفناک قہقہہ لگاتے ہوئے اس نے اپنے ساتھیوں کو تیز رفتاری سے چلنے کی ہدایت کی
اور گھوڑوں کی رفتار طوفانی ہو گئی تھی، تو تعاقب کرنے والے پگڈنڈی پر اس انداز میں سفر نہیں کر سکتے تھے جس طرح یہ لوگ گزر کر گئے تھے۔ انہیں محتاط ہو کر آگے بڑھنا تھا، اس لیے وہ دوسری جانب رک گئے، اور آن کی آن میں یہ لوگ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ برف باری بدستور جاری تھی۔ تھوڑے فاصلے پر پہنچنے کے بعد تغرل خان نے گھوڑے کی لگامیں کھینچیں اور پلٹ کر تولائی خان کو دیکھا، لیکن اس کے شانے کو رکاسہ سے خالی دیکھ کر وہ بری طرح چونک پڑا۔ وہ کہاں گئی؟ تغرل خان نے غراتے ہوئے کہا۔ وہ گر گئی خان، وہ کھائی میں گر پڑی۔ او بے وقوف گدھے، تم انسان ہو یا گیدڑ؟ ایک نازک سی لڑکی تم سے سنبھالی نہ جا سکی، لعنت ہے تم پر۔ چلو نکلو یہاں سے، ابھی وہ لوگ تعاقب کریں گے اور اس کے بعد ہمیں خواہ مخواہ سردار زارق خان کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ تغرل خان نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ قہوہ خانہ میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ جواد کوہ کی لاش زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ بے شمار لوگ فرار ہو گئے تھے، صرف قہوہ خانے کے ملازمین اور چند افراد رہ گئے تھے۔ جواد کوہ کی موت معمولی بات نہیں تھی۔ لوگ جانتے تھے کہ زرغام اس کی موت پر تباہی مچا دے گا۔ جواد کوہ زرغام کا اکلوتا بیٹا تھا۔ گو خان زرغام کی عمر کافی تھی، لیکن اب بھی وہ شیروں کا شیر تھا، اور بے شمار افراد اس کی غلامی میں زندگی گزار رہے تھے۔ بہر طور اس تمام ہنگامہ خیزی کی اطلاع زرغام کو دینا ہی تھی۔ وہ لوگ جو 5 سفید گھوڑے والوں کے تعاقب میں گئے تھے زرغام ہی کے آدمی تھے۔ عموماً قہوہ خانے کے انتظامات کی نگرانی کرتے تھے۔ انہیں صحیح طور پر صورتحال کا علم بھی نہیں تھا، لیکن وہ صرف اسی لیے ان کے پیچھے دوڑے تھے کہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ 5 سفید گھوڑے والوں نے قہوہ خانے میں خون ریزی کی ہے۔ البتہ سرحد کے اس خطرناک حصے میں پہنچنے کے بعد ان کی ہمت نہیں پڑی تھی کہ برف باری کے اس خطرناک موسم میں آگے بڑھیں۔ چنانچہ وہ واپس پلٹ پڑے اور تھوڑی دیر کے بعد قہوہ خانے میں پہنچ گئے۔ خوفزدہ ملازمین ان کی صورتیں دیکھنے لگے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ لوگ جو کوئی بھی تھے سرحد عبور کر گئے ہیں۔ خان جواد کو قتل کر دیا ہے انہوں نے، اب کیا کرنا چاہیے؟ قہوہ خانے کے منتظمین اعلیٰ نے کہا۔ وہ سب بری طرح چونک پڑے تھے۔ کیا خان جواد مارے گئے؟ ہاں، ان کی لاش سفید کپڑے سے ڈھانپ دی گئی ہے۔ تب تو یوں سمجھو کہ تارکا میں تباہی آ گئی۔ وہ جو کوئی بھی ہیں بے شک سرحد عبور کر گئے ہیں، لیکن ان کے بارے میں معلومات حاصل ہو ہی جائیں گی، اور اس کے بعد ان کے اہل خاندان کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ خان زرغام کو اطلاع تو کرو، قہوہ خانے کے منتظمین اعلیٰ نے کہا، اور تعاقب کرنے والے چونک پڑے۔ پھر ان میں سے ایک اس کی صورت دیکھتا ہوا بولا، یہ کام تو تمہارا ہے جازم خان، اور منتظم پریشانی سے ان کی صورتیں دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لے کر بولا، ہاں یہ کام میرا ہی ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے ملازمین کو کچھ ہدایات دیں اور پھر 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر باہر نکل آیا۔ یہیں پر اس کے گھوڑے بھی بندھے ہوئے تھے۔ چنانچہ خان زرغام کی رہائش گاہ کی جانب 3 گھوڑے چل پڑے جو تارکا کے ایک حسین گوشے میں واقع تھی۔ پوری وادی برف باری میں لپٹی ہوئی تھی۔ ننھے ننھے سفید ذرات ہر شے کو سفید رنگ میں رنگے دے رہے تھے۔ خان زرغام کی رہائش گاہ پر چند لوگ پہرے پر موجود تھے۔ اندر خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ پہرے پر موجود لوگوں نے جازم خان کو دیکھا اور اس سے اس کی آمد کے بارے میں پوچھنے لگے۔ فوراً خان زرغام کو جگا دو، ایک بہت خوفناک حادثہ ہو گیا ہے، میں اسے اطلاع دینے آیا ہوں۔ لیکن خان اپنی خوابگاہ میں جا چکا ہے، کیا تم لوگ اسے جگانے کی جرت کر سکتے ہو؟ پہرا دینے والوں میں سے ایک نے پوچھا۔ واقعہ ایسا ہی ہے کہ خان کو جگانا ضروری ہے، جازم خان نے کہا، اور پہرے داروں نے اسے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ خان زرغام چڑچڑا اور بدمزاج آدمی تھا۔ عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے اس کا غصہ بھی بڑھ گیا تھا، اور بہت کم لوگوں کو یہ جرت ہوتی تھی کہ اسے سوتے سے جگائیں۔ وہ کسی خونخوار بھیڑیے کی طرح جازم خان کے سامنے پہنچا تھا۔ جازم خان کا بدن خوف سے لرز رہا تھا۔ اسے احساس تھا کہ یہ خوفناک اطلاع خود اس کے لیے کس قدر تکلیف دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ کیا مصیبت ٹوٹی ہے تجھ پر جازم خان؟ اس وقت کیوں آ کر مرا ہے؟ خان، میں بدنصیب آپ کو وہ اطلاع دینے آیا ہوں جسے دینے سے پہلے انسان کو خودکشی کر لینا چاہیے، مگر کیا کروں، میں خودکشی بھی نہ کر سکا۔ اداکاری مت کر میرے سامنے،
بکواس کر، کیا بکواس کرنے والا ہے؟ خان جواد کو قتل کر دیا گیا۔ جازم خان جو کچھ کہنا تھا چند الفاظ میں سمیٹ کر کہہ گیا۔ تمہید زرغام کے غصے کو ہوا دے سکتی تھی۔ زرغام اس انداز میں جازم خان کو دیکھنے لگا جیسے اس کے الفاظ سمجھ میں نہ آئے ہوں، لیکن آہستہ آہستہ اس کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ مٹھیاں بھینچ رہی تھیں، بدن پر ہلکی ہلکی سی لرزش طاری ہو گئی تھی۔ پھر اس نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں پوچھا، جو کچھ تو کہہ رہا ہے کیا تو نے غور کر لیا ہے؟ کیا وہی الفاظ ادا کرنا چاہتا تھا جو تیری زبان سے ادا ہوئے؟ کیا کہہ رہا ہے بدبخت، کیا کہہ رہا ہے؟ ایک بار پھر کہہ۔ ہاں خان جواد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ جازم خان نے زندگی کی بازی لگا دی تھی۔ نہیں، یہ بالکل بکواس ہے، تو بکواس کرتا ہے۔ پھر سے کہہ، ایک بار پھر سے کہہ، کیا وہی الفاظ کہے ہیں تو نے جو میں نے سنے؟ زرغام نے آگے بڑھ کر جازم کا گریبان پکڑ لیا۔ ہاں خان زرغام، ہمارے چھوٹے مالک کو کچھ پراسرار لوگوں نے قتل کر دیا ہے۔ وہ 5 افراد تھے، سفید گھوڑوں پر سوار اور سمور کی بڑی بڑی بالوں والی ٹوپیوں سے اپنے چہروں کو ڈھکے ہوئے تھے۔ وہ ہمارے قہوہ خانے میں داخل ہوئے، وہاں انہوں نے شراب پی اور اس کے بعد قتل و غارت گری پر تل گئے، اور بھی چند لوگوں پر انہوں نے گولیاں چلائیں۔ جواد کو انہی میں سے ایک کے ہاتھوں مارے گئے۔ بکواس کرتا ہے، تو بکواس کرتا ہے۔ خان زرغام نے جازم خان کو زور سے دھکا دیا اور پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں نے اسے گرنے سے بچا لیا۔ زرغام پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، پھر ایک طرف رکھی ہوئی رائفل اٹھا لی۔ یہ ناممکن ہے، میرا بیٹا۔ غصے کی شدت سے الفاظ اس کے حلق سے پھنس پھنس کر نکل رہے تھے۔ ہاں خان، یہ حقیقت ہے۔ اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی رائفل کی پہلی گولی میرے ہی سینے میں اتار دو، جازم خان نے کہا، اور زرغام نے زور سے رائفل زمین پر پٹخ دی۔ آہ، یہ کیسے ہو گیا؟ کون ہے وہ؟ کون ہے وہ؟ مٹھیاں بھینچتے ہوئے بولا، اور دوسرے لمحے دوڑتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا تھا۔ اور تھوڑی ہی دیر کے بعد پوری رہائش گاہ میں رونے پیٹنے کی آوازیں بلند ہو گئی تھیں۔ کرب و جوار کے لوگ بھی جاگ گئے اور اچھی خاصی ہلچل سی مچ گئی۔ زرغام خان دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ دیر تک وہ روتا رہا اور لوگ اس کے گرد جمع ہوتے رہے۔ پھر دفعتاً لوگوں نے اسے خاموش ہوتے دیکھا۔ اب وہ اپنے آنسو خشک کر کے بالکل ساکت ہو گیا تھا۔ جازم خان، کون لوگ تھے وہ؟ کچھ دیر بعد وہ ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولا، یہ نہیں معلوم ہو سکا خان۔ وہ لوگ اپنی کارروائی کرنے کے بعد ایک رقاصہ کو اغوا کر کے فرار ہو گئے تھے۔ ہمارے آدمیوں نے ان کا تعاقب کیا تو وہ سرحد عبور کر گئے تھے۔ کون سی سرحد؟ ان کا رخ شیر کوہ کی سمت تھا۔ وہ کوئی بھی ہوں جازم خان، کہاں جا سکتے ہیں؟ زرغام کے گھر کا پہلا اور آخری چراغ گل کر کے وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ یہ پہاڑ انہیں پناہ نہیں دے سکیں گے، یہ چٹانیں ان کی پردہ پوشی نہیں کر سکیں گی۔ جواد کوہ کے خون کے ایک ایک قطرے کے عوض ایک ایک گھر کا چراغ بجھایا جائے گا۔ خدائے بزرگ و برتر کی قسم، میں ان کے خاندان کے کسی بھی چراغ کو روشن نہیں رہنے دوں گا۔ خدا کی قسم ایسا ہی ہوگا۔ زرغام بوڑھا ضرور ہو گیا ہے، لیکن اب اسے اپنی جوانی میں واپس لوٹنا ہوگا۔ چلو مجھے میرے بیٹے کی لاش دکھاؤ۔ جواد کوہ کی لاش قہوہ خانے کے وسط میں اسی طرح پڑی ہوئی تھی، البتہ اس پر ایک چادر ڈال دی گئی تھی۔ بے شمار لوگ زرغام کے ساتھ وہاں تک پہنچے تھے۔ ان میں وہ بھی تھے جو جواد کوہ کے اس قہوہ خانے کو چلانے کے خلاف تھے۔ زرغام اکلوتے بیٹے کی خواہش کو رد نہیں کر سکا تھا، ورنہ وہ خود بھی اس گھناؤنے کاروبار سے خوش نہیں تھا، کیونکہ اس میں اس کے خیال کے مطابق کافی ہلکا پن تھا۔ بہرطور اس نے جواد کوہ کا چہرہ دیکھا، پھر جازم خان کی طرف رخ کر کے بولا، اس کی تدفین کا بندوبست کرو، اور خبردار کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارا مسئلہ میرا اپنا ہے۔ چنانچہ زرغام کی ہدایت کے مطابق جواد کوہ کی تدفین کر دی گئی۔ کچھ بزرگوں نے زرغام کو مشورہ دیا کہ سردار ہاشم خان سے مل کر جواد کوہ کے قاتلوں کے بارے میں جستجو کرے، لیکن زرغام نے خونی نگاہیں اٹھا کر انہیں دیکھا اور آہستہ سے بولا، یہ کام ہم لوگ خود کر لیا کرتے ہیں، سرداروں کو ایسے کاموں میں ملوث کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ لیکن سردار ہاشم خان زرغام کی حیثیت کو نظر انداز نہ کر سکا تھا۔
اس نے زرغام سے تعزیتی ملاقات کی اور زرغام نے غم آلود لہجے میں اسے سارے واقعے سے آگاہ کر دیا۔ مگر وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں زرغام خان؟ سردار ہاشم پرسوچ لہجے میں بولا۔ پتہ چل جائے گا، جلد ہی پتہ چل جائے گا، میرے آدمی ان کا کھوج لگا رہے ہیں۔ میں تمہارے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ ان لوگوں کے بارے میں علم ہو جائے زرغام خان تو مجھے ضرور اطلاع دینا۔ تمہیں یہ اطلاع خود بخود مل جائے گی سردار ہاشم خان۔ جب ان کے وارثوں کے بیان کرنے کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے گی تو تم بھی جان لو گے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ زرغام خلاؤں میں گھورتے ہوئے بولا۔ اس کے لہجے میں ہڈیوں کو ٹھٹھرا دینے والا تاثر تھا۔ ایک لمحے کے لیے سردار ہاشم بھی کپ کپا کر رہ گیا۔ اس کے باوجود بہتر یہ ہوگا کہ جذباتی نہ ہونا زرغام خان، اور میرے لیے مسائل نہ پیدا کرنا۔ وہ مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کا تصور کرتے ہوئے نرم آواز میں بولا۔ تمہارے یہ الفاظ مجھے ناپسند ہیں ہاشم خان۔ اگر تم مجھے اس بات سے روک سکتے ہو تو اس کا ذریعہ صرف ایک ہو سکتا ہے۔ جواد کو مجھے واپس کر دو، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو براہ کرم یہ الفاظ مجھ سے آئندہ مت کہنا۔ ہاشم خان نے غور سے زرغام خان کو دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا۔ میں نے صرف دوستی کی بنیاد پر یہ الفاظ تم سے کہے ہیں زرغام، بہتر ہے میرے ان الفاظ کا پاس کرنا۔ یہ کہہ کر ہاشم خان چلا گیا، لیکن زرغام نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی تھی۔ اس کا وجود تو انتقام کے شعلوں میں سلگ رہا تھا۔ بلا شبہ اس کے تمام ساتھی اس بات کی تفتیش میں مصروف تھے کہ وہ 5 نوجوان کون تھے اور انہوں نے جواد کو کیوں قتل کیا۔ غلام خان نامی ایک شخص نے زرغام خان سے باریابی کی اجازت چاہی۔ اس نے پیغام بھجوایا تھا کہ وہ جواد کوہ کے قاتلوں کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہے۔ چنانچہ اسے فوراً ہی زرغام کی خدمت میں حاضری کی اجازت مل گئی۔ میں آپ کے پاس آنے کی جرت نہیں کر پا رہا تھا خان، لیکن میرا فرض مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں آپ کو جو کچھ میری ان گنہگار آنکھوں نے دیکھا ہے بتا دوں۔ زیادہ طویل گفتگو مت کرو غلام خان، اگر کچھ معلوم ہے تو مجھے بتا دو۔ زرغام نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جن 5 سفید گھوڑے والوں کو تارکا میں تلاش کیا جا رہا ہے وہ یہاں کبھی نہیں مل سکیں گے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ وجہ یہ کہ ان کا تعلق تارکا سے تھا ہی نہیں۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے غلام خان کے تفصیل سے گفتگو مت کرو، مجھے ان کے صرف نام بتاؤ اور اپنی معلومات کا ذریعہ بتاؤ۔ خان، میں بھی اتفاق سے اس وقت قہوہ خانے میں موجود تھا جب وہ 5 اندر داخل ہوئے۔ میں نے بھی دوسرے لوگوں کی مانند چونک کر ان کی شان و شوکت کو دیکھا تھا۔ بہت ہی دولت مند لوگ معلوم ہوتے تھے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بڑے بالوں والی ٹوپیوں نے ان کے چہرے اس طرح چھپا رکھے تھے کہ انہیں دیکھا جانا ممکن نہیں تھا۔ لیکن خان زرغام وہ لوگ شاید برف باری اور سردی سے بچنے کے لیے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ ان کے ذہن میں چہرہ پوشی کا خیال نہیں تھا، کیونکہ بیٹھنے کے بعد ان میں سے ایک شخص نے اپنی ٹوپی اتار کر میز پر رکھی تھی، لیکن پھر دوسرے کی ہدایت پر دوبارہ اسے اپنے سر پر رکھ لیا، اور اسی لمحے میں نے اس شخص کی شکل دیکھی تھی۔ یہ صرف اتفاق ہے زرغام خان کہ ایک بار میں کسی کام سے شیر کوہ گیا تھا۔ شیر کوہ میں میری ملاقات داؤد گل سے ہوئی تھی، جو چاول کا تاجر ہے۔ میں داؤد گل سے گفتگو کر رہا تھا کہ اس کا بیٹا تولائی خان باہر نکلا اور باپ سے کچھ باتیں کرنے کے بعد واپس چلا گیا۔ میرے ذہن میں شاید اس کی شکل محفوظ نہ رہتی، لیکن اس کی ناک کی نوک پر سیاہ رنگ کا ایک مسا موجود ہے جو عجیب لگتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے 2 ناک والا ہو۔ بس یہی چیز مجھے یاد رہ گئی تھی، اور اس وقت قہوہ خانے میں وہی 2 ناکوں والا نظر آیا تھا۔ شیر کوہ کا باشندہ، داؤد گل کا بیٹا تولائی خان۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ ان لوگوں کی ہم سے کیا دشمنی پیدا ہو گئی؟ باقی لوگوں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو غلام خان؟ باقی میں کسی کی شکل نہیں دیکھ سکا تھا زرغام خان، لیکن اس شخص کے بارے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میری آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا۔ وہ شیر کوہ کا تولائی خان ہی تھا۔ تم اسے شناخت کر سکو گے؟ ہاں، غلام خان نے جواب دیا۔ تب تم یہاں سے باہر نہیں جاؤ گے، فی الحال یہیں رہو گے۔ جلد ہی تمہیں میرے ساتھ شیر کوہ چلنا ہوگا۔ میں اب تمہیں باہر نکال کر ضائع نہیں کر سکتا، باقی وقت مجھے تیاریوں کے لیے درکار ہے۔ زرغام تارکا کا دولت مند اور معزز شخص، جو ہاشم خان کی نگاہوں میں بڑی حیثیت رکھتا تھا
اور جس کی آواز تارکا میں ایک مضبوط اور طاقتور آواز تصور کی جاتی تھی، اور جس کا احترام خود ہاشم خان بھی کرتا تھا، تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ اس نے اس سلسلے میں غور و خوض کیا تھا۔ شیر کوہ کے 5 افراد تارکا میں داخل ہوئے اور اس کے بیٹے کو قتل کر کے واپس چلے گئے تھے۔ ان میں داؤد گل کا بیٹا تولائی خان بھی تھا، اور زرغام جانتا تھا کہ اس کے جواب میں اسے کیا کرنا ہے۔ شیر کوہ میں اس کا جگری دوست تغلق خان رہتا تھا، جو بذات خود بہت بڑا آدمی اور شیر کوہ میں انتہائی معزز تصور کیا جاتا تھا۔ زرغام نے فیصلہ کیا کہ پہلے تغلق خان سے ملاقات کر کے اس سے گفتگو کرے گا اور اس سے پوچھے گا کہ اس سلسلے میں اسے کیا کرنا چاہیے، اور اگر صورتحال قابو میں نہ آ سکی تو اس کے بعد جو کچھ بھی ہو سکتا ہے کیا جائے گا۔ چنانچہ اس نے اپنے ساتھ 6 افراد کو لیا، جن میں غلام خان بھی شامل تھا، اور پھر ہاشم خان کو اطلاع دیے بغیر تارکا سے نکل کر شیر کوہ کی حدود میں داخل ہو گیا۔ اس کے چہرے پر پہاڑوں کا سا سکوت طاری تھا، اور اس کی چوڑی چھاتی تنی ہوئی تھی۔ گھوڑے کی پشت پر سفر کرتے ہوئے اس کے انداز سے ایک عجیب سی شان کا اظہار ہوتا تھا۔ گھوڑے مناسب رفتار سے شیر کوہ کی وادیوں میں سفر کرنے لگے۔ یہ سفر بالآخر تغلق خان کی شاندار رہائش گاہ پر ختم ہو گیا۔ تغلق خان کو کچھ لوگوں کی آمد کی اطلاع ملی تو اس نے باہر نکل کر دیکھا، اور پھر اپنے بزرگ دوست زرغام خان کو پہچان کر پرتپاک انداز میں آگے بڑھا۔ آہ زرغام کو پہاڑوں کا پہاڑ، شیروں کا شیر، اچانک اس طرح میرے گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں زرغام خان، اور اپنی مسرت کا اظہار کرتا ہوں تیری آمد پر۔ تغلق خان نے دونوں بازو پھیلائے اور زرغام کی جانب بڑھا۔ زرغام خان گھوڑے سے اتر آیا تھا، لیکن تغلق خان کے جواب میں اس نے تپاک کا مظاہرہ نہیں کیا۔ تغلق خان نے خود ہی آگے بڑھ کر اسے اپنے بازوؤں میں لپیٹ لیا تھا۔ پھر اس نے زرغام خان کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، کیا بات زرغام خان، کوئی غلطی ہو گئی ہے تیرے دوست سے؟ تیرے انداز میں وہ جوش، وہ کیفیت کیوں نہیں ہے جو ہوا کرتی تھی؟ کوئی بات ہے؟ پھر وہ ملازموں کی طرف اشارہ کر کے بولا، اے ادھر آؤ، خان زرغام کے معزز ساتھیوں کو انتہائی اعزاز کے ساتھ مہمان خانے میں ٹھہراؤ۔ آؤ خان زرغام، یقیناً کوئی ایسی بات ہے جس نے تمہارے چہرے سے وہ مسرت، وہ تازگی چھین لی ہے جو تمہاری شخصیت کا خاصہ تھی۔ آؤ میرے ساتھ آؤ، مجھے بتاؤ میرے دوست کیا بات ہے۔ وہ زرغام کو لیے ہوئے اندر اپنے خصوصی کمرے میں پہنچ گیا۔ زنان خانہ بالکل ہی اندرونی سمت تھا، اور دور دور تک کسی کی موجودگی ممکن نہ تھی۔ اگر تمہاری آمد عام حالات میں ہوئی ہوتی تو میں سب سے پہلے تمہاری خاطر مدارت کی فکر کرتا، لیکن تمہارے چہرے پر چھائی ہوئی خاموشی نے مجھے بے پناہ وسوسوں کا شکار کر دیا ہے۔ مجھے بتاؤ زرغام خان کیا بات ہے؟ تیری دوستی کا امتحان لینے آیا ہوں تغلق خان۔ لو ضرور لو، تغلق خان نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا۔ تو سب سے پہلے ایک اندوہناک خبر سن، میرا اکلوتا بیٹا جواد کو قتل کر دیا گیا ہے، زرغام خان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور تغلق خان کا چہرہ حیرت سے سکڑ گیا۔ وہ پھٹی پھٹی سی آنکھوں سے زرغام خان کے اس سکون کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے انتہائی پریشان کن انداز میں کہا، کس نے قتل کیا اسے؟ کس نے؟ جلدی جواب دو خان زرغام، بتاؤ کس نے قتل کیا اسے؟ شیر کوہ کے ایک نوجوان نے، زرغام نے جواب دیا۔ تغلق خان کی نگاہیں زرغام خان کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، تو پھر تم نے درست فیصلہ کیا زرغام خان کہ میری دوستی کا امتحان لینے چلے آئے۔ میں اس امتحان میں پورا اترنے کی کوشش کروں گا، لیکن مجھے مزید تفصیلات درکار ہیں۔ وہ نوجوان کون ہے؟ 5 سفید گھوڑوں والے شیر کوہ کی حدود پار کر کے تارکا میں داخل ہوئے۔ وہ میرے بیٹے کے قہوہ خانے میں پہنچے۔ وہاں انہوں نے شراب پی، اور اس کے بعد قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ ایک رقاصہ کو اغوا کیا، اور جب ان کی مزاحمت کی گئی تو انہوں نے دوسرے چند لوگوں کے ساتھ جواد کوہ کو بھی گولی مار کر ہلاک کر دیا، اور اس کے بعد وہ تارکا کی سرحد عبور کر کے واپس شیر کوہ میں آ گئے۔ تو گویا ان میں سے کسی کو پہچانا نہیں جا سکا۔ پہچان لیا گیا ہے، ایک نوجوان کو پہچان لیا گیا ہے، اور اسی سے یہ علم ہوا کہ یہ 5 سوار شیر کوہ کے رہنے والے تھے۔ اگر اس نوجوان کو پہچان لیا گیا ہے تو کیا اس کی شخصیت سے واقفیت بھی ہے؟ تغلق خان نے پوچھا۔
ہاں، میرا ایک ساتھی غلام خان میرے ہمراہ آیا ہے۔ غلام خان نے اس شخص کی شکل دیکھی تھی اور اسے پہچان لیا تھا۔ کیا تم اس کا نام بتانا پسند کرو گے زرغام خان؟ تغلق خان نے سوال کیا۔ ہاں، میرا ساتھی غلام خان اسے تولائی خان کے نام سے پکار رہا تھا، اور یہ تولائی خان کسی داؤد گل کا بیٹا ہے۔ داؤد گل کا بیٹا تولائی خان؟ تمہارا ساتھی غلام خان اسے پہچان سکتا ہے؟ غلام خان کا یہی کہنا ہے۔ دیکھو زرغام خان، تغلق خان اپنی دوستی کا امتحان دیتے ہوئے داؤد گل کو اس کے پورے خاندان سمیت تمہارے حوالے کر سکتا ہے۔ یہ تغلق خان کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ طریقہ میرے اپنے خیال میں بہتر نہیں ہوگا۔ شیر کوہ کا سردار زارق خان اپنے آپ کو بڑا انصاف پسند سمجھتا ہے۔ کیا خیال ہے، کیوں نہ اس کی انصاف پسندی کا بھی جائزہ لیا جائے، اگر تم چاہو؟ ورنہ دوسری صورت یہ ہے، تغلق خان آج رات کسی بھی وقت داؤد گل کے پورے خاندان کو زنجیروں میں جکڑ کر تمہاری خدمت میں پیش کر دے گا۔ زرغام خان نے نگاہیں اٹھا کر تغلق خان کی طرف دیکھا اور پھر پرخیال انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اس سلسلے میں مجھے تمہاری رائے درکار ہے تغلق خان۔ تو پھر جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ کر لو، اس بعد کے حالات ہماری گرفت میں رہیں گے۔ ذرا شیر کوہ کے سردار کا امتحان بھی ہو جائے۔ اگر یہ تمہاری رائے ہے تغلق تو میں اس سے متفق ہوں، لیکن ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا ہوگا؟ زرغام خان نے سوال کیا۔ وہ جانتا تھا کہ جوش کے عالم میں داؤد گل کے خاندان کو بآسانی ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ قبائلی روایت کے خلاف ہوگا اور ہاشم خان اس کے باعث پریشان ہو جائے گا۔ بات بہت سے لوگوں تک پہنچے گی اور ممکن ہے کہ دونوں قبیلوں میں کوئی بڑا تصادم ہو جائے۔ چنانچہ اگر زارق خان کوئی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر دوسرے اقدامات بھی کیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے تغلق خان کی بات کو سمجھا، اس پر غور کیا اور پھر تیار ہو گیا۔ تغلق خان اسے آہستہ آہستہ کچھ سمجھاتا رہا تھا اور پھر وہ آہستہ سے بولا، راول خان میرا دوست ہے اور زارق خان کا بھائی۔ اگر میں چاہوں تو اس سے بھی مشورہ کر سکتا ہوں، لیکن یہ میں صرف اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ میں اپنے دوست کی دوستی میں کسی تیسرے شخص کو دخل دیتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ ہم ابھی تھوڑی دیر کے بعد سردار زارق خان سے ملیں گے، لیکن اسی انداز میں جس انداز میں نے تم سے کہا ہے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد، اس وقت جب کہ سورج عروج پر پہنچ کر زوال کی جانب چل پڑا تھا، زرغام خان اور تغلق خان زارق خان کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ زرغام کو تو یہاں کے لوگ نہیں پہچانتے تھے، لیکن تغلق خان جانا پہچانا آدمی تھا۔ چنانچہ فوراً ہی زارق خان کو اطلاع دے دی گئی اور زارق خان حیران رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ تغلق خان اس کے لیے دل میں کینہ رکھتا ہے اور ہمیشہ ہی سے اس کا مخالف رہا ہے، اور پہلی بار بذات خود تنہا زارق خان سے ملنے آ پہنچا تھا۔ زارق خان نے اس کے استقبال کے لیے اپنے ذہن میں کچھ فیصلے کیے اور اسی انداز میں تغلق خان کا استقبال کیا۔ اس کے ساتھ خان زرغام کو دیکھ کر زارق خان نے سوالیہ انداز میں تغلق خان کی طرف دیکھا تھا۔ میرا معزز اور عظیم دوست خان زرغام، جس کا تعلق تارکا سے ہے، میں خان زرغام کو اپنی رہائش گاہ پر خوش آمدید کہتا ہوں، زارق خان نے پروقار لہجے میں کہا اور دونوں کو بیٹھنے کی پیشکش کی۔ فوراً ہی ایک ملازم نے قہوے کے برتن لگا دیے اور زارق خان نے تغلق خان کو اشارہ کیا، لیکن تغلق خان ہاتھ اٹھا کر بولا، نہیں زارق خان، ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے پاس ایک انوکھا مسئلہ لے کر آئے ہیں۔ کہو تغلق خان، کیا بات ہے؟ شیر کوہ سے 5 آوارہ اوباش نوجوان تارکا میں داخل ہوئے۔ زرغام کے بیٹے جواد کوہ کے قہوہ خانے میں پہنچے۔ وہاں انہوں نے بدمستیاں کیں، ایک رقاصہ کو وہاں سے اغوا کیا اور واپس آتے ہوئے مزاحمت کرنے والوں میں چند کو ہلاک کر دیا۔ ان میں زرغام خان کا بیٹا جواد کوہ بھی تھا۔ خان زرغام کے بارے میں شاید تم جانتے ہو، سردار زارق خان، تارکا کا سردار ہاشم خان، خان زرغام کو اپنے بہترین دوستوں میں شمار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ خان کی اپنی حیثیت بھی کسی طور پر کم نہیں ہے۔ ایسے حالات میں کہ معاملات سنگین نوعیت اختیار کر جائیں، خان زرغام نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے مجھ سے ملاقات کی اور میں نے انہیں مشورہ دیا کہ زارق خان کے سامنے تمام تفصیلات پیش کر دی جائیں اور اس کے بعد زارق خان سے اس سلسلے میں فیصلہ طلب کیا جائے۔ سو میں خان زرغام کو لے کر تمہارے پاس پہنچا ہوں۔ زارق خان،
شیر کوہ کے 5 نوجوان تارکا میں؟ زارق خان نے پریشانی سے کہا۔ ہاں، جو کچھ کہا ہے اسے دہرایا نہیں جائے گا زارق خان، تم سن چکے ہو، سمجھ چکے ہو، تمہاری رائے درکار ہے، تغلق خان نے جارحانہ انداز میں کہا۔ زارق خان سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحات خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، اگر شیر کوہ کے نوجوانوں نے یہ سب کچھ کیا ہے تو وہ بدترین سزاؤں کے مستحق ہیں۔ اول میں یہ کہوں گا کہ بلا شبہ شیر کوہ اور تارکا کے درمیان وہی تمام برادرانہ جذبات اور احساسات موجود ہیں جو دو پڑوسی اور ہم مذہب قبیلوں کے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود قبیلوں کی کچھ رسمیں اور کچھ رواج ہیں۔ ضرورت کے تحت ہنگامی طور پر کسی بھی قبیلے کی سرحد عبور کر کے دوسری سمت جایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ قبیلے کے سردار کے سامنے پیش ہو کر اپنی آمد کی جائز وجہ بتائی جائے۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا اور صرف تفریحی مقاصد کے لیے وہاں پہنچے اور وہاں جا کر غلاظت پھیلائی اور قتل و غارت گری کی۔ اس کے عوض قانون جو کچھ بھی کہتا ہے انہیں وہی تمام سزائیں ملنا ضروری ہیں، اور اس بات کا قطعی خیال نہیں رکھا جا سکتا کہ وہ کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ تغلق خان، تمہارے دوست زرغام خان کو میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر شیر کوہ کے نوجوانوں نے ایسا کیا ہے تو ان کے لیے سزا مقدر ہو چکی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں زرغام خان کیا ثبوت پیش کر سکتے ہیں کہ وہ نوجوان قبیلہ شیر کوہ سے ہی تعلق رکھتے تھے؟ کیا زرغام خان ان نوجوانوں کو شناخت کر سکتے ہیں؟ جانے والوں کے جسموں پر سمور کے لبادے اور سروں پر بڑے بالوں والی قیمتی ٹوپیاں تھیں۔ ان میں سے ایک نے اپنی ٹوپی اتار کر نیچے رکھی تو دوسرے نے اسے سرزنش کی اور کہا کہ وہ ٹوپی واپس پہن لے، لیکن اسی دوران غلام خان نے، جو کہ زرغام خان کا خادم ہے، اس شخص کو پہچان لیا، اور اس کی پہچان کی ایک خاص وجہ تھی۔ تغلق خان نے زارق خان کو تفصیل بتائی اور پھر تولائی خان اور داؤد گل کا تذکرہ بھی کر دیا۔ میرے خیال میں یہ بہت کافی ہے۔ اگر داؤد گل کے بیٹے تولائی خان نے وہاں جا کر یہ سب کچھ کیا ہے تو پھر اس کی سزا میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن عزیزم زرغام خان، کیا تمہارا خادم غلام خان اس کی شناخت کر سکتا ہے؟ ہاں، غلام خان کا کہنا ہے کہ وہ اسے پہچان سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بات نہایت مناسب ہے۔ میں چند نوجوانوں کو جمع کیے لیتا ہوں تاکہ کسی کو تم پر شبہ کا موقع نہ مل سکے۔ تم ان نوجوانوں میں تولائی خان کو شناخت کرو گے۔ اس کے ساتھ ہی میں جرگے کے معزز لوگوں کو بھی طلب کر لیتا ہوں۔ تم ان کے سامنے تولائی خان کی شناخت کر دو اور قسم کھا کر یہ بات کہہ دو کہ جو کچھ تم نے کہا ہے وہ درست ہے، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جرگے کا قانون جو بھی فیصلہ کرے گا مجھے بھی منظور ہوگا اور تمہیں بھی منظور ہونا چاہیے۔ زارق خان، میں اپنے دشمن کو لینے آیا ہوں۔ میں تولائی خان اور اس کے چاروں ساتھیوں کو یہاں سے لے جاؤں گا، اور اس کے بعد انہیں سزا دینا صرف میرا حق ہے۔ کوئی ایسی شرط پیش مت کرو زرغام خان جو میں منظور نہ کر سکوں۔ دوسری بات یہ کہ ابھی تو ہمیں ان چاروں کے بارے میں بھی پتہ لگانا ہے۔ تمہاری جلد بازی نقصان دہ ہو سکتی ہے اور وہ چاروں روپوش ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ میرے عزیز، جلد بازی نہ کرو، یقیناً جرگہ مناسب فیصلہ ہی دے گا۔ مجھے تمہارے ساتھ مکمل ہمدردی ہے اور میں بذات خود اس قتل کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ تم اپنے دوست تغلق خان کے ساتھ یہاں کچھ دیر رکو۔ تمہاری آمد کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس کام کے سوا کوئی اور کام نہیں کروں گا۔ زرغام خان نے تغلق خان کی طرف دیکھا اور تغلق خان نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی، گویا وہ زارق خان کے اس فیصلے سے اتفاق کرتا تھا۔ زارق خان نے اپنے کچھ خادموں کو ان کی خاطر مدارت پر مامور کر دیا اور اس کے بعد اس نے فوراً ہی جرگے کا اجلاس طلب کر لیا۔ انتہائی ہنگامی اجلاس تھا۔ کسی کو بھی یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ جب جرگے کے وہ تمام معزز افراد اس فوری بلاوے پر زارق خان کے محل میں پہنچ گئے تو زارق خان نے اپنے چند خادموں کو داؤد گل اور اس کے بیٹے تولائی خان کو بلانے کے لیے بھیج دیا۔ اس نے ہدایت کی کہ تولائی خان جہاں کہیں بھی ہو اسے تاخیر کا موقع نہ دیا جائے اور ہر قیمت پر ساتھ لایا جائے۔ جرگے کے معزز ارکان کو طلب کر کے اس نے تمام صورتحال ان کے سامنے پیش کی اور دیندار لوگوں نے زارق خان کی اس بات سے اتفاق کیا کہ اگر تولائی خان کی شناخت ہو جاتی ہے تو پھر سزا دینا واقعی ضروری ہے۔
تاکہ دوسرے نوجوانوں کو اس قسم کی حرکات کی جرت نہ ہو سکے۔ داؤد گل کے بارے میں کچھ لوگ ہمدردی رکھتے تھے، لیکن بیٹے نے جو کچھ کیا تھا اس کی سزا بیٹے ہی کو دی جانی چاہیے تھی۔ پورے خاندان کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ چنانچہ جرگے کے سامنے زرغام خان اور تغلق خان کو طلب کر لیا گیا اور داؤد گل کا انتظار کیا جانے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی زارق خان نے چند اور نوجوانوں کو بھی طلب کر لیا تھا، جنہیں شناخت کے لیے غلام خان کے سامنے پیش کیا جانے والا تھا۔ تغلق خان کی ہدایت پر غلام خان کو بھی بلا لیا گیا اور اسے ایک کمرے میں ٹھہرایا گیا۔ تقریباً 15 یا 16 نوجوان آ چکے تھے۔ داؤد گل اور تولائی خان بھی آ چکے تھے۔ تولائی خان کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار تھے۔ غالباً وہ اس طلبی کے بارے میں کچھ سمجھ چکا تھا۔ ویسے اس نے زرغام خان کو نہیں پہچانا تھا اور نہ ہی غلام خان کا چہرہ اس کی نگاہوں میں تھا۔ وہ تو بس یہ سوچ رہا تھا کہ اجلاس میں اس کی طلبی کوئی معنی رکھتی ہے۔ جرگے کے افراد غور سے ہر فرد کو دیکھنے لگے اور پھر غلام خان کو حکم دیا گیا کہ وہ اس نوجوان کی شناخت کرے جسے اس نے تارکا کے قہوہ خانے میں دیکھا تھا۔ غلام خان کی نگاہیں پہلے ہی تولائی خان پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے تولائی خان کے سینے پر انگلی رکھ دی۔ ہاں، یہی وہ نوجوان ہے سردار زارق خان، یہی وہ نوجوان ہے جس نے چند لمحات کے لیے ٹوپی اتار دی تھی اور اس کے بعد جلدی سے اپنا چہرہ دوبارہ ڈھک لیا تھا۔ تولائی خان کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، جسے تقریباً تمام ہی لوگوں نے محسوس کیا۔ اس کے بعد رسم کے مطابق قسمیں وغیرہ کھلوائی گئیں اور یقین کر لیا گیا کہ تولائی خان پر صرف الزام نہیں لگایا گیا ہے۔ تب زارق خان نے تولائی خان سے سوال کیا، تم جب شیر کوہ کی سرحد عبور کر کے تارکا میں داخل ہوئے تھے تو تمہارے ساتھ 6 افراد اور تھے، اور وہ کون کون تھے؟ ان کے نام بتاؤ۔ 6 نہیں سردار، صرف 4، تولائی خان نے بے اختیار کہا اور اس کے بعد دانتوں میں زبان دبا لی۔ داؤد گل کا چہرہ پھک پڑ گیا تھا۔ یہ تو اعتراف تھا کہ جو کچھ الزام تولائی خان پر لگایا گیا ہے حرف بحرف درست ہے۔ تغلق خان نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی اور سرگوشی کے انداز میں زرغام خان سے بولا، زارق خان بلا شبہ صحیح راستے پر سفر کر رہا ہے، چنانچہ ہمیں مداخلت کی ضرورت نہیں ہے۔ جرگے کے سامنے تولائی خان تقریباً اعتراف کر چکا تھا۔ داؤد گل کو تمام صورتحال بتا دی گئی تو اس نے سر پیٹ لیا۔ وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگا تھا، اپنے بیٹے کو کوسنے لگا تھا، اس کی بری صحبتوں کو گالیاں دے رہا تھا، لیکن زارق خان کے اشارے پر داؤد گل کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ البتہ تولائی خان کے گرد محافظوں نے حصار بنا لیا تھا۔ وہ جرگے کی حراست میں تھا۔ جرگے کے معززین نے اس بات کا اعتراف کیا کہ تولائی خان کی کیفیات بتاتی ہیں کہ وہ 100% مجرم ہے۔ تب زارق خان نے تولائی خان سے سوال کیا، تمہیں اپنے ان 4 ساتھیوں کے نام بتانا ہوں گے جو تمہارے ساتھ اس درندگی میں شریک تھے۔ تولائی خان کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن دوسری غلطی وہ کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے گردن جھکا کر زبان بند کر لی۔ لاکھ پوچھنے پر بھی اس نے یہ نہیں بتایا کہ اس کے ساتھ کون کون تھا۔ تب زارق خان نے زرغام خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا مجرم جرگے کا مجرم ہے زرغام خان، ہم پر مکمل اعتماد رکھو، تم سے رابطہ قائم رکھا جائے گا، صورتحال کا مکمل طور پر جائزہ لیا جائے گا۔ یہ لڑکا زبان کھولے گا، اسے بتانا ہوگا کہ اس کے 4 ساتھی کون تھے، اور جب ہم ان 4 کو بھی گرفتار کر لیں گے تو تمہارے سامنے جرگہ ان کے بارے میں اپنا فیصلہ دے گا۔ بد عہدی نہ کرو زارق خان، یہ میرے مجرم ہیں، انہیں میں ہی سزا دوں گا۔ میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں زرغام خان کہ یہ کسی طور پر ممکن نہیں ہے۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ میں تمہاری اور سردار ہاشم خان کی مدد سے ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچاؤں، اور یہ بھی اطمینان رکھو کہ اگر تمہیں جرگے کا فیصلہ ذرا بھی غلط محسوس ہوا تو پھر میں تمہیں دعوت دوں گا کہ اپنے ہاں کے معززین کو اس سلسلے میں اکٹھا کر لو اور ہاشم خان کی موجودگی میں ان لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرو۔ زرغام خان نے چند لمحات کچھ سوچا اور پھر گردن ہلا کر بولا، ٹھیک ہے زارق خان، مجھے تمہاری یہ دوسری شرط منظور ہے، لیکن فیصلہ صحیح پیمانے پر ہی ہوگا۔ اگر اس میں کسی کے لیے بھی ذرا بھی لچک رکھی گئی تو پھر جو ہوگا اس کی ذمہ داری شیر کوہ پر ہوگی۔
تغلق خان اپنے دوست سے کہو کہ جوش جذبات میں زبان کو خراب نہ کرے، یہاں جرگے کے معززین موجود ہیں۔ اٹھو زرغام خان، زارق خان نے جو کچھ کہا ہے اس کی حقیقت بہر طور سامنے آ جائے گی۔ اس وقت تک میں تمہیں اپنا مہمان رکھوں گا۔ ابھی تمہیں واپس جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تم اپنا مقصد پورا کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤ گے۔ تغلق خان زرغام خان کو لے کر واپس اپنی رہائش گاہ کی جانب چل پڑا۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔